بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اگر آج ماہ رمضان المبارک میں خزانے لوٹنا چاہتے ہو، رمضان المبارک کے آخری جمعے کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ رمضان کے تیسرے عشرے میں 25 رمضان المبارک آخری جمعے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، صرف ایک دن کا وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ اگر آپ لوگ پچھلے دنوں میں پریشانیاں بھگت چکے ہیں، سالوں سال محتاجگی کی زندگی گزاری ہے، ایسی زندگی جس زندگی میں در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑی ہیں، تو آج ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کے دن یہ 2 منٹ کا وظیفہ کر کے دیکھو۔ انشاءاللہ یہ 2 منٹ کا عمل کرنے سے آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تم آخری عشرے میں تلاش کرو۔ جو شخص بھی لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے، اللہ پاک 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آج اگر آپ لوگ اپنے مقدر کے ستارے کو چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ لوگ اس وظیفے کو بالخصوص کر لیجئے۔ رمضان کا مہینہ رحمت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بخشش والا مہینہ ہے، جہنم کی آگ سے بچانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے چند دن باقی رہ گئے ہیں، ان برکت والے دنوں کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی فقیر بھی مانگے تو رب کی ذات بادشاہت عطا فرماتی ہے۔ آج رمضان کے مہینے میں جمعے کے دن کی فضیلت کو ہر کوئی جانتا ہے کہ جمعے کا دن کتنا بابرکت اور کتنا مقدس دن ہے۔ اگر کوئی شخص اس دن اللہ پاک کے حضور مصلی پر بیٹھ کر جو بھی حاجت مانگتا ہے، اللہ پاک مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی ہر حاجت کو پورا فرماتے ہیں۔ آج رمضان کے مہینے میں جو شخص اللہ پاک کے غیبی خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص اللہ پاک کے فضل کو تلاش کرتا ہے اور وہ اس بات کو پسند کرتا ہے میں ایک نئی زندگی کا آغاز کروں، ایک ایسی زندگی جس زندگی میں مجھے در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں اور نہ ہی کسی اور مخلوق کی محتاجی کروں، میں صرف اللہ اللہ کروں، اللہ پاک کی عبادت کروں اور اللہ پاک مجھے نواز دے، تو آج کا یہ خاص عمل آپ لوگوں کے لیے ہے۔ انشاءاللہ آج رب کریم سے آپ کو وہ ضرور ملے گا جو آپ لوگ لینا چاہیں گے۔ آج اس حاجت کی نیت کر کے آپ لوگ مصلی پر بیٹھیے گا جو آپ کو ناممکن لگتی ہو۔ رمضان کے تیسرے عشرے میں جمعے کے دن صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، رب کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گی، کیونکہ آج جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے۔ ویسے تو رمضان کا ہر دن ہی قبولیت اور برکت والا دن ہے، لیکن آج جمعے کے دن مانگنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانتا ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نواز دیتی ہے، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ اگر آپ بھی رب کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ رحمتیں لاتا ہے، برکتیں لاتا ہے، قبولیت لاتا ہے، اور قبولیت بھی اتنی کہ اگر کوئی بندہ صبح مانگتا ہے تو شام تک اس بندے کی ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ شام کو مانگتا ہے تو راتوں رات تقدیر بدل دی جاتی ہے، راتوں رات امیر و کبیر بنا دیا جاتا ہے، راتوں رات گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی راتوں رات اپنی تنگ دستی سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو 25 رمضان المبارک آخری جمعے کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھ کر دیکھیے گا۔ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ یہ ایک دن کا وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ کر دے گا۔ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے مل جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے
آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے ذرا غور سے سنیے گا۔ پیارے دوستو، کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف ایک بار ہے، ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ الغرض جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور پھر آپ فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے۔ یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حافظ یا سلام کا وظیفہ ہے۔ آج آپ کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، نظر بد اور حسد سے مارتا ہے، جادو جنات سے مارتا ہے۔ آج نظر بد بڑی عروج پر ہے، حسد بڑی عروج پر ہے۔ ہر بندہ دوسرے کو نظر بد سے ہی مار رہا ہے، حسد سے ہی مار رہا ہے۔ آج آپ اس عمل کو کرو، انشاءاللہ اللہ پاک کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ بے شک اللہ پاک سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا مہربان ہے۔ یا حافظ کا مطلب ہے اے حفاظت فرمانے والے، یا سلام کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والے۔ ان دونوں ناموں کو جب ملا کر پڑھیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے ایسی سلامتی آئے گی کہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ لوگ جادو جنات کے چکر میں نہیں پڑیں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ان سب چیزوں سے بے نیاز فرما دے گا۔ یا حافظ و یا سلام ملا کر پڑھا تو ایک بار، یا حافظ و یا سلام ملا کر پڑھا تو دو بار، یا حافظ یا سلام ملا کر پڑھا تو تین بار۔ اس طرح سے آپ یا حافظ و یا سلام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار کا مطلب ہے کہ نہ کم پڑھنا ہے اور نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ نے توجہ اور دھیان خلوص نیت کے ساتھ یا حافظ و یا سلام کو پڑھنا ہے۔ آپ اپنی اولاد کے لیے، اپنی دکان کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، جوان بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پڑھ لیں۔ جہاں جس کو جس چیز کی، جس مقصد کی بھی ضرورت ہے، رب کی حفاظت میں انشاءاللہ آ جائیں گے۔ جب آپ لوگ یا حافظ و یا سلام کو 11 بار پڑھ لیں تو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل پڑھنا ہے؟ یہ عمل، یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ اب یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ بے روزگار ہیں، جن کے گھر میں فاقے ہیں، وہ دکھیاری بہنیں جن کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ تو میری پیاری بہنیں اور میرے پیارے بھائیوں، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا، تو آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے آپ کے گھر سے غربت کا خاتمہ، تنگ دستی کا، مسائل کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا، بندشوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ پیارے دوستو توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار،
اس طرح سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ ایک پوری تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھیں، اس کے بعد فوری طور پر آپ نے جو تیسرا عمل پڑھنا ہے وہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ لوگوں نے جو عمل پڑھنا ہے پیارے دوستو، وہ عمل یہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ آیات ہے جب ہمارا کوئی رشتہ دار یا ہمارا کوئی عزیز و اقارب یا پھر ہمارے کوئی محلے میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کلمات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ پاک کی طرف سے ہی آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ یہ اتنے پاورفل کلمات ہیں کہ جب بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو رب العالمین کی ذات بڑی راضی ہوتی ہے۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک کی ذات کتنی راضی ہوتی ہے۔ اگر آج اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پیارے دوستو ان کلمات کو ضرور پڑھ لینا۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ لیں، اس کے بعد دوبارہ وہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا یہ عمل مکمل ہو گیا۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ پاک سے مانگنا شروع کر دیں۔ آج کی بڑی رات ہے، آج کا بڑا دن ہے، پورا دن 24 گھنٹے موجود ہیں۔ آپ رات 10، 11، 12 بجے تک بھی پڑھ سکتے ہو۔ جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے، آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے سے آپ لوگوں کو جو غیبی فیض و برکات نظر آئیں گے، جو غیبی مدد آپ کو ملے گی، دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ جو بندہ اللہ پاک کی راہ میں نکلتا ہے اور اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتا ہے یا پھر کوئی صدقہ کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، اللہ پاک کی ذات بڑی راضی ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پیارے دوستو، اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔